الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت طیبہ تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، تو ان قریب اللہ رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. تو اب یہ آیت طیبہ بہت اہم آیت طیبہ ہے، اور اس میں بشارت ہے ہر اس انسان کے لیے جو صحیح معنی میں اسلام لایا، ایمان کے تقاضوں پہ اس نے عمل کیا اور ایمان حقیقی تک پہنچا. اب ایمان حقیقی کیا ہے؟ تو اس کو مختصر سے لفظوں میں ذکر کر دوں کہ ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان تقلیدی ہے، یعنی ہم تقلید کر رہے ہیں اپنے سے پچھلے لوگوں کی. باقی ایمان کے دلائل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی دلیل کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. تو بغیر دلیل کے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمارا ایمان ہے، تو اسے ایمان تقلیدی کہتے ہیں. لیکن جب انسان دلائل کو جانتا، غور کرتا، علم حاصل کرتا، غور و فکر کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان دلائل کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنے ایمان کو دلائل کے ساتھ معید کر لیا. تو یہ بھی آخری مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد پھر ایک اور ایمان کا درجہ ہے جسے ایمان عرفانی کہتے ہیں، ایمان شہودی کہتے ہیں، ایمان احسانی کہتے ہیں. وہ ایمان شہودی جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں دعوت دی اور ارشاد فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو اب ایمان تو پہلے سے ہی تھا، اب یہ کون سے ایمان کی طرف اللہ نے بلایا؟ تو یہ ایمان شہودی، ایمان عرفانی کی طرف اللہ نے بلایا ہے. تو یہ جب عمومی طور پہ لفظ آتا ہے تو ایمان شہودی مراد ہوتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان شہودی یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا مشاہدہ کرتا اپنے دل کی آنکھوں سے، مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کو ایمان شہودی حاصل ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان کے ملکوت دکھائے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں فرمایا کہ ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے ہمارے رب تم ہمیں بتا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ تو ایمان تو تھا ابراہیم علیہ السلام کا، مگر وہ ایمان کے درجے کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں. ایمان کو، ایمان تقلیدی سے تو وہ نکل چکے تھے، ایمان برہانی میں تھے، ایمان دلیل والے ایمان میں تھے، لیکن اس دلیل کے ایمان سے بھی آگے جانا چاہتے تھے. تو کہا کہ رب کریم ایمان تو ہے میرا، لیکن لیطمئن قلبی، اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. تو پھر رب کریم نے مشاہدہ کرا دیا اور کہا کہ 4 پرندے لے لو اور ان کو آپس میں ذبح کر لو، مکس کر لو اور 4 پہاڑوں پہ ڈال دو اور پھر ان کو بلاؤ تو آ جائیں گے. تو اللہ نے اپنی قدرت کا براہ راست مشاہدہ کرا دیا. تو اب وہ ایمان شہودی میں داخل ہو گیا، ایمان احسانی میں داخل ہو گیا، جس کو ایمان عرفانی بھی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے پھر نیک اعمال کیے. تو اب دیکھیے ایمان تقلیدی میں جو نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کی جزا محدود ہوتی ہے.
इंसान कोई भी नेकी करता सुभान अल्लाह कहेगा तो उसके नाम का दरख्त मिल जाएगा या उसको 10 नेकियां मिल जाएंगी। लेकिन जब बंदा ईमान इरफानी या एहसानी में दाखिल हो जाता है तो उसका एक सुभान अल्लाह कहना लोगों के लाखों सुभान अल्लाह कहने से बेहतर होता है। वो इस मुकाम उस मर्तबे को पा लेता है। तो ईमान शहूदी में आने के बाद इंसान जो आमाल करता है तो फिर उस आमाल की कदर और कीमत भी अल्लाह की बारगाह में बहुत ज़्यादा हो जाती है। खुद कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी अल्लाह ताला ने इस फ़र्क को बयान किया। सहाबा किराम के मामले में फरमाया कि जिन लोगों ने हिजरत से पहले अल्लाह की राह में खर्च किया और जिन लोगों ने हिजरत के बाद किया तो उनके दर्जात में बहुत फ़र्क है। तो अल्लाह ने भी इस फ़र्क को बयान फरमाया। तो बहरहाल अल्लाह फरमाता जो ईमान लाए नेक अमाल किए तो सयजल लहुमुर रहमान वुद्दा, तो अनकरीब रहमान उनके लिए मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। और ये तरीक़ा अल्लाह तबारक व तआला का ये सुन्नत इलाहिया है। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक में से किसी से मोहब्बत फरमाता है तो हदीस सही में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाता है कि जिब्रील मैं अपने फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। हज़रत जिब्रील अमीन आसमान के फरिश्तों के पास आते हैं और फरमाते हैं कि फरिश्तों फलां बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, उससे मैं भी मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। तो अब फरिश्ते भी उससे मोहब्बत करते हैं और फिर मोहब्बत करने के बाद फिर ज़मीन की तरफ उतर जाते हैं और ज़मीन की तरफ उतरने के बाद उस आदमी की मोहब्बत को लोगों के दिलों में डालते हैं। सुम्मा यूद लहुल कबूल हदीस के अल्फाज है, फिर उसको कबूलियत आम्मा हासिल हो जाती है। तो अब हम देखें अपने इर्द गिर्द लोगों को तो अल्लाह के औलिया किराम वो नेक अल्लाह के बंदे हैं कि जिनको अल्लाह ने कबूलियत आम्मा अता फरमाई। और उन्हीं नेक बंदों में आज जो अय्याम गुजर रहे हैं रजब शरीफ के, हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत सुल्तानुल औलिया शम्सुल अत्किया फखरुल कामिलीन, ये हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के अय्याम गुजर रहे हैं। और जिनकी मोहब्बत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के गोशे गोशे में लोग अपने दिलों में लिए हुए बैठे हैं और लोग उनकी याद बनाते हैं, उनको याद करते हैं। तो असल में मौजू तो मेरा वो चल रहा था ज़बान के हवाले से, तो मेरा इरादा भी ये था कि ज़बान के हवाले से गुफ्तगू करूँगा क्योंकि वो भी बहुत अहम तालीम है जो कि हमारे यहाँ पे आमतौर पर दी नहीं जाती। जुम्मे में भी आमतौर पर तकरीर की जाती है तो वो वाह वाह सुभान अल्लाह वाली तकरीरें होती हैं। कौम की तालीम और तरबियत का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो मैंने वो इरादा किया हुआ था। लेकिन आज इस दिन की इन अय्याम की मुनासबत से कि मैं भी अपना नाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत करने वालों में लिखा लूँ, तो मैंने कहा उनका तज़किरा ख़ास तौर पर आज किया जाए जुम्मे के दिन। तो हज़रत ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन्हीं शख्सियात में से कि जिनकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक तआला ने लोगों के दिलों में डाल दिया है और ये मोहब्बत क़यामत तक लोगों के दिलों में जारी रहेगी। और आपकी मोहब्बत का यह आलम है कि आपकी मोहब्बत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है, बल्कि आपकी मोहब्बत गैर मुस्लिमों के दिलों में भी मौजूद है। आप हिंदुस्तान जाएं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसी तरह मखलूक का रश होता है कि आपको मदीना मुनव्वरा की याद ताज़ा हो जाएगी। जोग दर जोग लोग आपकी बारगाह में हाजिर हो रहे हैं और एक रश का आलम है, इधर से आ रहे हैं इधर से जा रहे हैं, कुछ वहाँ पे मुतक़िफ़ीन बैठे हुए हैं, लोगों का हजूम वहाँ पे लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, बड़ा अजीब आलम होता है वहाँ पर। और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप रहमतुल्लाह अलैह से अक़ीदत का इजहार करते हैं। बल्कि मशहूर कौल ये है हिंदुस्तान का वाइस राय लॉर्ड कर्जन का, जो किताबों में मरखूम है, वो कहता है कि हिंदुस्तान में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो मरने के बाद अपनी कब्रों में आज भी उसी तरह तसर्रुफ कर रहे हैं जिस तरह के अपनी जिंदगी में क्या करते थे। तो एक तो ख्वाजा खाजगान गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। वो अपने ज़माने के मुजद्दिद थे औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह। फतावा आलमगीरी उन्हीं का लिखाया हुआ है। बहुत इंसाफ पसंद बादशाह थे और बहुत बड़े आलिम भी थे वो। तो ये लोग 2 शख्सियात हैं जो बिल्कुल दुनिया से जाने के बाद भी
تصرفات کر رہے ہیں، لوگوں کے کام بنا رہے ہیں، پریشانیوں کو حل کر رہے ہیں، سارے کے سارے معاملات اس طرح اس نے یہ بات کی. اور اس نے دو کا نام لیا، لیکن خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ خود غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہے، اور آپ کے مزار شریف پہ اکثر حاضری دیا کرتے تھے وہ. بلکہ انہی کا مشہور واقعہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ہندوستان میں جو ان کے زمانے میں لوگوں نے بہت ساری قبریں بنا لی تھی، کیونکہ قبریں جو ہے یہ کمائی کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں، خاص طور پہ اللہ کے نیک بندوں کی. تو لوگ مختلف جگہ پہ آستانے بنا لیتے ہیں، اور آستانے بنانے کے بعد پھر وہاں پہ نذرانے آنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ جو ہے مختلف نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ ایک دکان بن جاتی ہے ان لوگوں کی. اور عموماً ہے ایسا، بالکل کورے جاہل ہوتے ہیں، نہ دین کا پتہ ہوتا نہ دنیا کا پتہ ہوتا. شکل ان کی یہودیوں جیسی ہوتی ہے، عیسائیوں جیسی شکلیں ہوتی ہے، داڑھی بھی صاف ہے، مونچھیں بھی صاف ہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے. چرسی موالی اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور جناب وہ مزار کے خلیفہ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جناب وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ حضرت کے گدے نشین یہ ہیں. تو وہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ایک دکان ہے مزار بھی، اور عقیدت مند آئیں گے آگے کچھ نہ کچھ پیش کریں گے. اب صاحب مزار تو کھاتا نہیں ہے، وہ صاحب مزار کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہے. اب یہ خلیفے صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی کی ساری کمائی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ کاروبار آج بھی ہے، اور پہلے بھی لوگوں نے کاروبار بنایا. تو اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یہ جس سے جھوٹے مزار لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں تو ہم ان کو مٹا دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. آپ نے بھی بہت سارے سے مزارات دیکھے ہوں گے جو چند سال پہلے نہیں تھے، لیکن اچانک جو ہے وہ مزار نمودار ہو گئے، گھروں میں مزار بن گئے ہیں، اور ان کے اوپر جھنڈے لگا دیے ہیں. اب لوگوں کو بلایا جاتا ہے، باقاعدہ کارڈ چھاپ کے دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں کہ آئیے حضرت، آئیے مزار پر تشریف لائیے، پھر ان کی کچھ کرامتیں بیان کی جاتی ہے. لوگ عقیدت پا جاتے ہیں بہرحال. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہو گیا تھا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر عزم کر کے نکلے کہ تمام جھوٹے مزارات کو میں ختم کر دوں گا. اور آپ کا طریقہ کار یہی تھا کہ آپ جس مزار پہ بھی جاتے تھے وہ جا کر وہاں پہ سلام پیش کرتے تھے. تو سلام کا اگر آپ کو جواب مل جاتا تھا تو آپ مزار کو باقی رہنے دیتے، اگر جواب نہیں ملتا تو اس کو مسمار کرتے تھے، ختم کر دیا کرتے تھے. یہ مجدد وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ جب بدعتیں پیدا ہو جائیں تو پھر مجدد کا کام ہوتا ہے بدعتوں کو ختم کرنا. تو آج ہمارے یہاں پر لوگ شاید اسی کو بریلویت سمجھتے ہیں، اسی کو اہل سنت کا طریقہ سمجھتے ہیں. یہ نہیں ہے میرے بھائیو. وہ قرآن حدیث کے مطابق جو بھی بریلویت یا اہل سنت ہے وہ قرآن حدیث سے ذرا بھی نہیں ہٹا ہوا ہے. تو اس لیے میں اس بات کو بار وضاحت کر کے میں بول رہا ہوں. بہت سارے میری باتیں لوگوں کو بری بھی لگ رہی ہوں گی، لیکن ہمارا کام صحیح بات بتانا ہے. مختلف مزاروں کو انہوں نے مسمار کیا، کسی کو چھوڑا. حضرت خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچا تو وہاں پر آ کر سلام پیش کیا، جواب نہیں آیا. پھر سلام پیش کیا، پھر جواب نہیں آیا. اچھا اس کو پتا تو تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو واقعی اللہ کی ولی ہے، اس کو اس بات کا اندازہ تھا، لیکن اپنا اصول بنایا تھا. تو اس نے عرض کی حضرت اب کے جواب نہیں آیا تو پھر میں ختم کر دوں مزار کو. تیسری مرتبہ سلام کیا تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام یا حجتی، اے ضدی وعلیکم السلام. تو پھر حضرت یہ اپنے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پھر واپس تشریف لائے. اب یہ بہت بڑے خود کبار اولیاء کرام میں سے تھے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اور کبار علماء کرام میں سے بھی تھے. انصاف پسند بادشاہ تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھ کر بیچا کرتے تھے اور اسی کمائی سے اپنے گھر کا خرچہ چلایا کرتے تھے. باوجود کہ پورا کا پورا ہندوستان آپ کے زیر نگر تھا، زیر نگرانی تھا، پورے ہندوستان کے بادشاہ تھے آپ، لیکن شان آپ کی یہ تھی ایسے رزق حلال کماتے تھے اور رزق حلال خرچ کیا. حالانکہ اس سے اوپر جائیں خود اورنگزیب عالمگیر کا جو باپ ہے شاہجہاں اور ان لوگوں کو دیکھے تو ان لوگوں نے تو عیاشیاں کی ہیں، اپنی محبت کی یادگاریں بنائی ہیں، مگر ان لوگوں نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا، فتاوی عالمگیری لکھوایا جو آج تک پوری دنیا کی رہنمائی کر رہا، پوری دنیا اس سے جو ہے رہنمائی حاصل کرتی ہے. تو بہرحال انہی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ مزار شریف پہ حاضری کے لیے آئے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے. تو ایک فقیر وہاں پہ بیٹھا ہوا اور نابینا ہے اور دعا کر رہا ہے.
کہ اللہ مجھے آنکھیں مل جائے، مجھے آنکھیں مل جائے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بابا کتنا عرصہ ہو گیا تجھے؟ تو اس نے بتایا کئی سال ہو گئے مجھے یہاں پر، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا میں مزار پہ جا رہا ہوں اور واپس آیا اور تیری آنکھیں نہیں آئی نا تو تیری گردن اڑوا دوں گا میں۔ وہ بول کے چلے گئے۔ میں نے بتایا کہ خود بڑے اولیاء کرام میں سے تھے، ان کو معلوم تھا کہ یہ فقیر کیا غلطی کر رہا ہے، کس وجہ سے اس کی آنکھیں نہیں مل رہی۔ اس بارگاہ سے تو لوگوں کے ایمان مل جاتے ہیں، جس کو آنکھیں نہیں مل رہی۔ اور میرے بھائی یہ بات میں غلط نہیں کہہ رہا، واقعی ان کی بارگاہ سے ایمان ملتا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے میں خود اپنا یعنی ذاتی واقعہ میں عرض کروں، میرے بڑے بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے۔ وہ سمجھ لیں کہ ان کی عمر 40-45 سال ہو گئی تھی اور نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے دن ضرور نماز پڑھا کرتے ہیں، جمعے کی کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، عید بقرعید کی۔ اچھا والد صاحب کی عادت تھی کہ فجر میں روزانہ سب کو اٹھاتے۔ اچھا وہ بڑے بھائی تھے، وہ نہیں اٹھتے تھے، پھر والد صاحب ڈانٹتے تو اٹھ کے آتے تھے اور سامنے سے چکر لگایا، گویا کہ میں اٹھ گیا ہوں، جاگ گیا ہوں، پھر جا کے واپس ہو گئے۔ تو 40-45 سال کی عمر تک ان کا یہی حال رہا کہ نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ بڑا اتفاقی بات ہے، ایک دفعہ وہ قرآن اندازی ہوتی تھی، پھر ایک ٹرین چلا کرتی تھی ہندوستان کے لیے غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو اس میں باقاعدہ قرآن اندازی ہوا کرتی تھی، جس کا نام آتا تھا تو اس کو پھر وہ فری میں ہندوستان لے کے جاتے تھے خواجہ غریب نواز کے مزار پر۔ تو بھائی نے بھی اپنا نام ڈال دیا تھا تو ان کا قرآن اندازی میں نام نکل آیا۔ تو وہ پھر ہندوستان گئے اور میں نے دیکھا کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد سے جب وہ آئے واپس تو پھر کبھی انہوں نے کوئی نماز بھی قضا نہیں کی۔ آپ اندازہ کریں، یہ ذاتی میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ فقیر کیا غلطی کر رہا ہے، کہ اس کے مانگنے میں اخلاص نہیں ہے۔ تو اب آپ یہ بول کے چلے گئے تو اب فقیر رونے لگا، گڑ گڑانے لگا کہ خواجہ صاحب پہلے تو صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان کا مسئلہ بن گیا، آپ نظر کرم فرمائے۔ رو رو کے اس نے آپ کو پکارا۔ تو بہرحال جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو اس وقت فقیر کی آنکھیں صحیح ہو چکی تھی۔ تو آپ نے یہی فرمایا کہ بابا پہلے تو دل سے دعا نہیں کر رہا تھا، اگر تو ان کا وسیلہ دل سے لیتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھے پہلے ہی کرم فرما دیتا۔ تو یہ عظیم بارگاہ ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی بارگاہ میں بڑے بڑے سلاطین، بڑے بڑے اولیاء کرام ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اور ہندوستان کی سرزمین کو جس شخصیت سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچا اور جس شخصیت سے اسلام کو زیادہ عروج ملا وہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ ویسے تو بہت اولیاء کرام یہاں پر آئے اور سب نے اپنا اپنا کام کیا، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات ہے وہ اور ہی بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حکم ملا کہ جاؤ غریب نواز ہندوستان جاؤ اور وہاں پہ جا کے اسلام کا پیغام پہنچاؤ۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہندوستان تشریف لائے، اور یہاں پر تشریف لانے کے بعد آپ بھی خود فقیروں جیسے تھے، فقراء میں سے تھے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی فقراء ہی تھے۔ کوئی دنیا کا مال و دولت آپ لوگوں کے پاس نہیں تھا، نہ اس کی تمنا تھی آپ لوگوں کو۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حالت میں تبلیغ دین شروع کی۔ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس راہ میں جتنی رکاوٹیں آئی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ نے سب برداشت کی۔ تو بہرحال آپ کی کرامت کا تو تذکرہ ہر ایک ہی کرتا ہے کہ آپ کی یہ کرامت ہے، وہ کرامت ہے، بلا شبہ آپ کی بہت کرامتیں ہیں اور بڑی زبردست قسم کی کرامات ہیں، لیکن میں کرامتیں بیان کرنے کے بجائے چند ایک آپ کے اقوال کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ نے لوگوں کو کس بات کی طرف بلایا، کس بات کی دعوت دی۔ تو دلیل العارفین حضرت خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جو حضرت قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قلم بند فرمائے۔ اور قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم اولیاء کرام میں سے ہے جن کا مثل آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔
تو انہوں نے وہ ملفوظات نقل فرمائے، تو ہم غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے چند باتوں پہ بہت زور دیا ہے، جس میں سے ایک تو ہے نماز۔ نماز کے بارے میں آپ نے بڑی تاکید فرمائی، اور آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے، اور نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے ہم کلامی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز نور ہے، بندے کو جتنے بھی درجات طے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نماز کی وجہ سے طے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نماز میں سستیاں کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے نماز کے بارے میں بات پرس فرمائے گا، اور جو شخص نماز کے معاملے میں کامیاب ہو گیا تو سارے معاملات میں کامیاب ہو جائے گا، اور جو نماز کے بارے میں پھنس گیا، جس طرح کہ آج ہم لوگ سستیاں کرتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو سستی کرتے ہیں، وہ بھی قضا کر کے پڑھ لیتے ہیں اس معاملے کے اندر، تو یہ نماز میں کمی ہے، اور یہ کمی ہمیں پھنسا دے گی، اور نماز کو مکمل کر لیجیے تو وہ کامیاب کرا دے گی۔ تو آپ نے اس بات کو بھی اپنے مریدین میں بیان فرمایا، نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی چند عبادتیں ہیں، خاص عبادتیں فرماتے ہیں کہ صوفیہ کی عبادت میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو دیکھنا، کہ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرنا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ بھی اہل طریقت کے نزدیک عبادت ہے، اور بلا شبہ یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث سے، لیکن میں ان کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ جو ان کا عقیدت مند ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر ان کے نقش قدم کو بھی اپنائے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل طریقت کی ایک عبادت علماء و مشائخ کی زیارت کرنا ہے، کہ جو علماء و مشائخ سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے زیارت کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ڈھیر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، تو پھر آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کسی شہر میں ایک شخص تھا جو علماء سے بغض رکھا کرتا تھا، مشائخ سے بغض رکھا کرتا تھا، تو جب اس کا انتقال ہوا، اس کو قبر میں اتارا گیا، تو اس کا منہ قبلے سے پھر گیا، اس کا منہ قبلے سے پھر گیا۔ تو آج تو ہمارے یہاں پر تو خیر لوگ اس بات کو مذاق بناتے ہیں، بلکہ سیاستدان تو اپنے ممبر پہ چڑھ کے، اسٹیج پہ چڑھ کے باقاعدہ علماء کی نقلیں بناتے ہیں۔ یہ حالانکہ حدیث کریمہ میں تو یہ آتا ہے کہ من استحق بحق ثلاث، من استخف بحق ثلاث الا المنافق بین النفاق، یا لا یستحق بحق ثلاث الا المنافق بین النفاق، کہ تین آدمیوں کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہ جو پکا منافق ہو۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ذو الشوائبۃ فی الاسلام، ایک تو اس آدمی کا حق جو اسلام میں بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی الحمدللہ مسلمان ہوا، بچپن سے مسلمان ہے، یہاں تک کہ اس کے سفید بال آ گئے ہیں، تو اب اس کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر وہ جو کھلا منافق ہے۔ تو اب اولاد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے، یعنی اس کے تو اتنے احسانات ہیں ماں باپ ہونے کے اعتبار سے، وہی مطلب کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر وہ ماں باپ بھی نہ ہوں، صرف مسلمان بوڑھے ہوں، تب بھی ان کا اتنا حق ہے کہ ان کے حق کو ہلکا جاننے والا منافق ہے، رسول اللہ کے فتوے کے مطابق منافق ہے۔ پھر اور جو محلے میں پاس پڑوس ارد گرد جو مسلمان رہتے ہیں، جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، تو ان کی عزت نہ کرنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عالم دین کی عزت نہ کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے۔ پھر فرمایا کہ سلطان العادل، انصاف پسند بادشاہ، تو اس کی عزت نہ کرنا یہ بھی منافقوں کا کام ہے۔ تو وہی بات حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز سے بیان فرمائی۔ پھر یہ کہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کے ہم ملفوظات کو دیکھیں، آپ کی تعلیمات کو دیکھیں، تو آپ عارف اور عرفان پہ بہت زور دیتے ہیں کہ بندہ اللہ کا عارف بن جائے۔ عارف کہتے ہیں جاننے والے کو، تو اللہ کا جاننے والا بن جائے۔ اور پھر اس کے بہت سارے واقعات آپ نے عارفوں کے بیان فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ عارف باللہ
ایک قدم میں حجاب عظمت تک پہنچ جاتا ہے، حجاب عظمت کو بھی کراس کر لیتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جو مردان کامل ہیں، یعنی جو واقفین ہیں، جو محققین ہیں، ان کے مقام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو عارف کیا مراد ہے؟ عارف کسے کہتے ہیں؟ تو آپ بزرگان دین رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا، کیونکہ عارف وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہا ہے، اسے عارف کہتے ہیں. اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت سے مراد اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، کہ جنوں انس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ اللہ کو پہچانے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم میں پیدا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو روح کو پیدا کیا. وہ روح کہاں سے آئی؟ وہ بھی نور الہی ہے، جو اللہ کا نور ہے. وہ ہماری روح بھی اسی نور الہی سے ہے، اور اس کا وطن اصلی بھی وہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ ہے. روح کا وطن اصلی وہی بارگاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے، اور اسی کے لیے بہتاب رہتی ہے. تو اللہ نے اس کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. روح کا مقام لاہوت ہے، مقام ذات ہے. بات تھوڑی مشکل ہو جائے گی لیکن تھوڑا مختصر سے میں عرض کرتا ہوں. لیکن یہ عالم جو ہے، ہم نے تو صرف اسی کو سب کچھ سمجھ لیا جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہر چیز ہے بس. مگر میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. یہ جو عالم ہے، یہ دنیا ہے جو آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، محسوسات ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، عالم ملک کہتے ہیں، اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں. اس کے کئی نام ہیں. تو جو آنکھوں سے نظر آتا ہے یہ سب سے پست ترین عالم ہے. اس سے اوپر جو بلند عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، جس میں جو فرشتوں کا عالم ہے. اور اس سے اوپر جو عالم ہے وہ عالم جبروت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا عالم ہے، جس میں ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. یہ فرشتوں کی حد ہے وہ عالم جبروت. اور عالم جبروت سے اوپر بھی ایک عالم ہے جس کو کہتے ہیں عالم لاہوت، یعنی ذات خداوندی کا عالم. عالم جبروت کی حد مقام سدرۃ المنتہا ہے، نوری فرشتوں کی حد سدرۃ المنتہا تک ہے. لیکن انسان کی حد عالم لاہوت ہے، عالم ذات ہے. اور اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے، معراج کی رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو جب سدرۃ المنتہا جو آخری مقام تھا فرشتوں کا، جہاں تک فرشتے جا سکتے ہیں، تو وہاں پر جب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل چلو آگے. تو عرض کی لو دنوت انملتن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک انگلی کے پورے کے برابر بھی اس سے آگے بڑھا لَاحْتَرَقْتُ، تو میں جل جاؤں گا، میں جل جاؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوری مخلوق، نوریوں کے سردار جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں. وہ نوری ہونے کے باوجود اللہ کے نور کے جلووں کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے بعد تو مقام لاہوت ہے. وہ فرشتوں کی جو حد تھی، فرشتے جس چیز سے بنائے گئے ہیں وہ جبروت کے نور سے بنائے گئے ہیں، تو جبروت تک ان کی حد ہے. لیکن انسان خدا کے نور سے بنا. حضور غوث پاک حدیث نقل کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الانسان سری، انسان میرا راز ہے، وَأَنَا سِرُّهُ، میں انسان کا راز ہوں. انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں. تو اس کا مقام بھی لاہوت ہے، انسان کا مقام بھی، اس کی اصل بھی وہیں پر ہی ہے. تو یہ نوری مخلوق جہاں پہ اس کی حد ختم ہوگی تو وہاں پر انسان کی حد اس سے آگے ہے.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे आगे तशरीफ ले गए। तो वो तो बनफ्स नफसी तशरीफ ले गए थे, मगर हम जैसे गुनाहगारों के लिए रास्ता खोल गए, हमारे लिए रास्ता खोल दिया। ए मेरी उम्मतियों, जो भी मेहनत कर ले, जो भी कोशिश कर ले, अपने मुकाम असली को पाना तो वहां पर पहुंच जाए। तो अल्लाह ने इंसान को बनाया, कामिल बनाया था। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत पे पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, फिर हमने इसको अस्फ़ल साफ़िलीन की तरफ फेर दिया, निचले तरीन तबके की तरफ फेर दिया। क्यों फेरा? क्यों फेरा? हदीस कुदसी में इसका जवाब है। अल्लाह फरमाता कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने मखलूक को पैदा कर दिया। अब मखलूक को जिस वक्त पैदा किया, रूहों को पैदा किया, उस वक्त को वो जानती थी ये हमारा रब है। उसने पूछा अलस्तु बिरब्बिकुम, ए रूहो बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कालू बोला, सबने कहा तू हमारा रब है। तो वहां पे पहचान थी। फिर उनको निचली तरीन सतह पे फेंक दिया, इस दुनिया में भेज दिया, उनके ऊपर नफ्स का पर्दा डाल दिया, गफलतों का पर्दा डाल दिया। अब कहा कि आओ मेरी तरफ, आ जाओ, अब यहां से पहचान शुरू करो मेरी। तो बास तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की पहचान की, वो आरिफ बिल्लाह हुए, वो औलिया किराम हुए, जिनका तस्करा आज हम कर रहे हैं। और बाज वो लोग हैं जो हमारी तरह इसी जमीन ही को सब कुछ समझ बैठे हैं और इसी के अंदर अपनी बिल्डिंगें बनाने में मसरूफ है, अपनी आसाइशें तैयार करने में मसरूफ है, अपनी तन साजी में लगे हुए हैं, कोई जोडो कराटे के जरिए, कोई बॉक्सिंग के जरिए और कोई बॉडी बिल्डिंग के जरिए, इसी को सब कुछ समझ के बैठे हुए हैं, इसी की डिग्रियों को सब कुछ आखिरी किनारा समझ के बैठे हुए हैं। जिस काम के लिए पैदा किया उस काम को छोड़ दिया। टाइम नहीं है, वरना बात तो बहुत हकीकत वाली है कि समझाने की बात है, लेकिन हमारे पास तो टाइम है समझाने का, लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं है समझने का ना सीखने का। इसलिए आखिरी टाइम में आते हैं आप लोग। अगर पहले आए तो मुमकिन है बातें पहले समझा दी जाए। वह अल्लाह ताला शऊर अता फरमाए, जिंदगी पैदा करने का मकसद समझ में आ जाए। तो गरीब नवाज ने आरिफों के बारे में बड़ा जोर दिया, इरफान के बारे में बड़ा जोर दिया, और ये अल्लाह की हुज्जत भी आप लोगों पर कायम हो गई है कि कल बरोज़े क़यामत आप नहीं कह सकेंगे तो कोई समझाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ पर बैठ के दावत जारी है, अल्हम्दुलिल्लाह जो आएगा वो समझ लेगा, वो पालेगा और अपने मुकाम असली को पालेगा। वरना ये दुनिया के जानवरों की तरह एक जानवर पैदा होता है और वो खाता पीता है, जिमा करता है, आराम करता है और मर जाता है। इसी तरह का इंसान का भी मामला यही है, वो अस्फलुस साफिलीन में रह जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको उस मुकाम असली की तरफ पहुँचा दे जिसके लिए उसने हमको पैदा फरमाया, और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के फ्यूज़ व बरक़ात से हमें नवाज दे। आमीन बिजाह नबी आमीन।